آقا آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھ کر آپ نے سوچا کہ کیا چیز قربان کی جائے کہ جس سے منشائے عزتی پوری ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے 100 سرخ اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا کہ اپنی عزیز ترین شے قربان کرو، چنانچہ آپ نے پھر ایسا ہی کیا کہ 100 سرخ اونٹ قربان کر دیے۔ واضح رہے یہ بات کہ حجاز کی سرزمین پر سرخ اونٹ شروع ہی سے بڑا قیمتی جانور رہا ہے، جسے صرف چند مخصوص افراد استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ عام آدمی کی قیمت خرید سے باہر ہوتا ہے۔ اس دوسرے دن آپ نے جو قربانی پیش کی وہ یوم عرفہ تھا، جس کے معنی ہیں پہچاننا۔ عرفہ 9 ذوالحج کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن تمام عازمین حج عرفات کے میدان میں آتے ہیں جو حج کا رکن اعظم ہیں۔ یہاں کی حاضری خواہ چند ساعتوں کے لیے ہی صحیح ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا۔ اسی دن عازمین حج اپنے آپ کو مجرموں کی طرح رب کائنات کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف برملا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ عرفہ والی رات کو بھی یہ خواب دیکھا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پہلے والے دن جو خواب دیکھا اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی خواب ہے جو کل دیکھا تھا۔ اسی دن فجر کی نماز سے 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد خواتین و حضرات، وہ چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، ان تمامی پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسری رات آپ کو پھر وہی خواب دکھائی دیا اور یاد دہانی کروائی گئی کہ اے ابراہیم اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرو، تو آپ نے اس موقع پر اپنے ارد گرد و پیش کا جائزہ لیا تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے تینوں راتوں کے خواب کا ذکر کیا، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، اس نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے کہ میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے قربان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، والد محترم، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 101 سے لے کے 106 تک اس واقعے کو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ مفسرین کرام ان آیات کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ پیغمبران کرام کے خواب بھی وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے بیٹے کی قربانی کے حکم کو وحی الہی جانتے ہوئے تسلیم کیا، اور بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اسی بیٹے کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں پیغمبر کے لیے چن چکا تھا، چنانچہ وہ حکم الہی کے کیسے خلاف جا سکتے تھے؟ پھر اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یہ بڑا ذبیحہ ایک دمبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اسی سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی فضیلت ہے جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کا ثواب۔ ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی 10 سے لے کے 12 ذی الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل ان عید الاضحیٰ کے دنوں میں جو 3 دن عید ہوتی ہے، انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کا جانور کا خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مومنو خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اگلی دفعہ جب ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔